نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ دار یہودیوں وغیرہ سے قرابت یا پڑوس کی بنا پر دوستی اور میل جول رکھتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات، دلی محبت و اخلاص حرام ہے اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی ناجائز ہے، اور تجربات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتد جو ہوں مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائیں، جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں، کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ان کی خواہش تو یہ ہے ہی یہی کہ مسلمان تکلیف و مشقت میں پڑیں۔ نیز ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہے، جو وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ جب زمانی دشمنی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر ہوگی، یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا لہٰذا اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیت کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں ہے؟ یقیناً حق اور سچ ہے۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت پر دلالت کر، لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں سے ہیں، ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں جنہیں راز بتانے سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا۔ آگے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اے مسلمانوں، یہ صرف تم ہو جو رشتہ داری اور دوستی وغیرہ تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، اور دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو اور ان کی کتابوں پر بھی، لیکن وہ تمہاری کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہوتے؟ اور ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے۔ جب ان کا یہ حال ہے تو اے مسلمانوں تم ان سے بچو، ان کے اس غیظ و غضب پر اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرماتے تم مرتے دم تک اپنے غصے پر قائم اور اس جلن میں جلتے رہو، لیکن یاد رکھو اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہارے لیے غصہ عذاب کا باعث بن جائے، کیونکہ تمہاری یہ قلبی حالت اللہ رب العالمین کو معلوم ہے جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے اس پر خوش ہوتے ہیں،
اور اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں پر کفار کی عمومی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے انہیں برا لگتا ہے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے وہ خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ان کے مقابلے میں ایک سبق دے دیا۔ وہ سبق یہ ہے کہ مسلمان اگر صبر و تقوی کو اپنے شعار بنا لے تو کافروں کا کوئی داؤ مسلمانوں پر نہ چل سکے گا۔ آگے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کرتے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں رکوع کی ابتدا میں جنگ احد کا بیان ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شکست کھانے سے کفار کو بڑا رنج تھا، اس لیے انہوں نے انتقام کے ارادے سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بڑا بھاری لشکر تیار کر لیا۔ جب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی مشورے کے لیے نہیں بلایا۔ اکثر انصار کی اور عبداللہ بن ابی کی یہ رائے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرے رہیں، جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کریں۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے اصرار کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے میں تشریف لے کر اور اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غالب ہے، اس کو معاف فرمائیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو وہی کیجیے، ہم حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتارے۔ مشرکین 2-3 دن سے احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار احد میں پہنچے۔ پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کرے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر فرما دیا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو تو تیروں کے ذریعے اس کا حملہ دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست ہو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جس نے مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے وہ بھرم ہوا اور کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 عمر لڑکوں کا کہنا تو مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق تھے۔ ان سے اس نے کہا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے اس وقت بھاگ جانا، تاکہ لشکر اسلام میں ابتری پھیل جائے اور تمہیں دیکھ کر لوگ بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد ان منافقین سمیت 1000 تھی اور مشرکین 3000 تھے۔ مقابلہ شروع ہوتے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 صحابہ علیہم رضوان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلمان مشرکوں کے پیچھے بھاگے تو پہاڑی درے پر موجود صحابہ کرام بھی بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ دکھا دیا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی، جبکہ یہاں میرے محبوب کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مشرکین کے دلوں سے رعب ہیبت دور کر دی، وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔
شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہ گئی، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت سعد علیہم رضوان تھے۔ اسی جنگ میں دندان اقدس شہید ہوئے اور چہرہ اقدس پر زخم آیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آگے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو گروہ نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے، ایک قبیلہ بنی سلمہ جس کا تعلق خزرج سے تھا، اور ایک بنی حارثہ جس کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بھاگا تو ان قبیلوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، انہیں اس سے محفوظ رکھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یہاں اس نعمت اور احسان کا ذکر فرمایا۔ آیت کے آخر میں توکل کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا کام کسی کے سپرد کر کے اس پر اعتماد کرنا، اور اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقیقی کارساز ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اپنے کام اس کے سپرد کر دینا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم احسان کو بیان فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس ہتھیاروں سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد میں جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اس حالت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جمعے کے دن ہوئی، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں 313 تھی، جبکہ کفار تقریباً 1000۔ بدر کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے، بدر ایک کنواں ہے جو ایک شخص بدر بن عامر نے کھودا تھا، اس کے نام پر اس علاقے کا نام بدر ہو گیا، اور یہ علاقہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے، جیسا کہ ابھی آگے اگلی آیتوں میں بھی یہ موجود ہے۔ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے جب اللہ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مدد فرمائیں وہ اللہ ہی کی مدد قرار پائے گی، اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ آگے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو، اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیتے ہوئے ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس وقت جب وہ حملہ آور ہوں گے تو تم نے کیونکہ صبر و تقوی اختیار کیا تو اس کا انعام یہ ہوگا کہ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی۔ صحابہ کرام کے صبر و تقوی کی بدولت اللہ رب العالمین نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اس پورے واقعہ بدر سے، اس آیت اور واقعے سے 3 باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین و انصار صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی گئی، اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ شرط پائی گئی، یعنی صحابہ کرام نے صبر و تقوی کا مظاہرہ کیا تھا، اور صحابہ کرام کے صبر و تقوی پر قرآن گواہ ہے، یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ دوسری بات،
بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ رب تعالی نے ان پر خاص نشان لگا دی جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوں، اور احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ تیسری بات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد یہ اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پا، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جنہیں میرے آقا کی خدمت نصیب ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا، تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ شہدائے بدر ہی کی فضیلت پر ضمن دلالت کرنے والی یہ حدیث مبارکہ میں ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے میں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو پگلی ہو گئی کہ خدا کی ایک ہی جنت ہے، اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔